اگر طاقت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو برا کہے، زبان کی طاقت استعمال کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور آگے ایک بہت ہی خطرناک بات کر دی، وَذَلِكَ أَضْعَفُ ایمان، اور یہ ایمان کا کم سے کم ترین درجہ ہے. ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. آپ کار میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی، آپ کو ایک بل بورڈ نظر آتا ہے، اس پہ ایک نامحرم عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے، ویل ڈریسڈ. کیا آپ اس کو دیکھ کر اپنی نظر جھٹک دیتے ہیں اور اپنی کار آگے ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، یا آپ کے دل میں یہ غصہ آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے؟ اگر آتا ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں آتا تو حالت میری جیسی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کی بحث میں نے آپ کو بتا دی. دیکھیں دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک وہ جو ارادتاً کیا جائے اور ایک وہ جو بغیر ارادے کے کیا جائے. تو یہاں پر عمل کا بتایا گیا، انما الاعمال بالنیات. تو جو آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ ارادے کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ ارادہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کی نجات. اس عمل میں تین چیزیں آپ نے بڑی مد نظر رکھنی ہے کہ اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہو، انما الاعمال بالنیات، وہ عمل خلاف سنت نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اور تیسرا وہ معروف کا ہو. معروف کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے آپ کسی گھر میں جا کر چوری کریں اور اس چوری کے پیسے کسی کو جا کر دے دیں. یہ معروف چیز نہیں ہے. وہ آپ جس کو پیسے دیں گے اس کا بھلا تو ہو جائے گا، لیکن آپ کے کھاتے میں وہ چوری کا گناہ لکھا جائے گا. تو جو بھی عمل کرنا ہے وہ معروف کے یعنی کہ اچھے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصی کا مطلب ہے وصیت کرنا، تاکید کرنا. ایسی بات جو تاکید جس میں ہو اس کو تواصی کہتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ کرنا. یہ جو تواصل ہے اس میں اصل میں ملنے جلنے کا کانسیپٹ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تلقین کریں، آپ نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط نہ کریں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تواصی بالحق. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا جو لغوی یعنی کہ ڈکشنری کا جو مطلب ہے وہ ہے جھیلنا یا برداشت کرنا، اور اصطلاحی مفہوم ہے ناخوشگوار حالات برداشت کرنا، اپنے موقف پر استقامت سے ڈٹے رہنا. اور یہ موقف کون سا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی بات آپ جو اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑے گا. آپ کی کوئی ایسی تقریب ہے جس میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناراض ہو کر بیٹھے اس کو برداشت کریں، اس کا ثواب ہے بہت زیادہ. تواصوا بالصبر، آپس میں صبر سے کام لیں. صبر کئی چیزوں پر کیا جاتا ہے، حادثات پر صبر ہوتا ہے، اور کسی مقصد کی خاطر صبر ہوتا ہے. منفی مقصد کی خاطر بھی صبر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص چوری کر لے گا اور وہ جیل میں چلا جائے گا اور جیل میں وہ 1 سال گزارتا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، وہاں پر اپنا ٹائم ادھر گزار رہا ہے. لیکن اگر مثبت چیز کے لیے آپ صبر کریں گے، اعمال صالحہ کے لیے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف انشاءاللہ لکھا جا چکا ہے. اچھا، اب یہ 4 چیزیں ہیں، 4 شرائط ہیں، صرف میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ آپس میں اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر رہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی چیز پہ کمپرومائز کر لیا. دیکھیں ایمان اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کا عمل ٹھیک ہوگا. آپ کا ایمان ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آپ ہاتھ آگے نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے تو پھر آپ وہ عمل کریں گے. اور کوئی ایسا عمل جو آپ کا ہاتھ بعد میں جہنم میں جلائے گا تو آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے. بڑی سمپل سی مثال ہے، آپ ننگی ہو تو کوئی نہیں چھیڑے گا کیونکہ پتہ ہے موت آ جائے گی. لیکن اگر اس جہنم پہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کو دیکھنا ضروری ہے. تواصی بالحق وہی چیز، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ معاشرے کے برے اثرات سے بچتے رہیں گے. آپ ایک ایگریسو موڈ میں آ جائیں گے. لوگوں کو جب روکیں گے تو آپ کو یہ دل میں اندیشہ پیدا ہوگا، بعد میں یہی نہ کہتے مجھے تو تلقین کر رہا ہے، خود کام ہی نہیں کرتا. آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے اور امت کے سامنے شرمندگی سے بچ جائیں گے، اور شاید ان لوگوں کا ہی بھلا ہو جائے کہ جن کو آپ تلقین کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید سے میں نے اٹھائی ہیں، آپ کے سامنے ان کے ریفرنسز لکھے ہوئے. اور پھر آخر میں
جب آپ حق کی تلقین کریں گے تو تواصل صبر کا مرحلہ آئے گا، اور یہ پیرامڈ ہے، یہ آپ کے سنگ ہائی ویل ہیں جو ضروری ہیں آپ کو اللہ رب العزت کی اس پکڑ سے بچانے کے لیے جس کا اس صورت میں کم سے کم درجات میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق اور تواصل صبر، یہ چاروں کے چاروں بیک وقت موجود ہونے چاہیے۔ اور یہ آخری سلائیڈ ہے جی، اس میں عدم توازن بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح اگر یہی کرتے رہیں گے تو صرف مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے، اور اگر تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کرتے رہیں گے تو وہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارا عمل تو تمہاری باتوں کے مطابق ہے ہی نہیں، اپنی ذات کو فراموش کرتے ہوئے دوسروں کو تلقین کرتے رہیں گے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ نے اکٹھی لے کے چلنی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے جو کچھ کہا، اللہ رب العزت نے جو اس ناچیز کی زبان سے نکلوایا، اس میں سے جو حق تھا اللہ رب العزت آپ کے دلوں پر جما دے، اور جو اس سے جس قسم کی بھی غلطی ہوگی اللہ رب العزت آپ کے دلوں سے اس کو مٹا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔